بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی سچے واقعات سننے والے معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں صاحبزادہ قاری عطاء الرسول سعیدی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک سٹوری یوٹیوب چینل۔ بہترین اسلامی واقعات روزانہ سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن روزانہ آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو چلیے سنتے ہیں آج ایک اور نیا سچا واقعہ۔ شہزادہ امام علی اکبر کی شہادت کا تفصیلی واقعہ۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی امانت حضرت قاسم کو میدان کربلا میں سپرد کر کے امام پاک خیموں میں واپس آئے تو دیکھا کہ اپنا لخت جگر ہتھیار لگائے میدان میں جانے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ آپ نے فرمایا، بیٹا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بوڑھے باپ کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ شہزادے نے عرض کی، ابا جان، جہاں آن و محمد گئے ہیں، جہاں قاسم و عباس گئے ہیں، قبلہ اجازت فرمائیں۔ مظلوم کربلا نے ایک پرسوز آہ بھری اور فرمایا، بیٹا تم شبیہ مصطفیٰ ہو، تمہیں دیکھ لیتا ہوں تو نانا پاک کی صورت پاک سامنے آ جاتی ہے اور میں اس مقدس نشانی کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ابا حضور، جس نانا پاک کا میں ہم شکل ہوں، انہوں نے بھی تو میدان احد میں دین حق کی سربلندی کے لیے اپنے دانت مبارک شہید کرا دیے تھے، تو پھر آج ہم شکل مصطفیٰ علیہ السلام کو اپنے نانا پاک کی سنت ادا کیوں نہیں کرنے دیتے؟ اور یہ ہے کہ وہ پاک چادر جس سے دادی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نانا پاک کے خون کو صاف کیا تھا، کیا ہوا جو آج دادی جان نہیں ہیں؟ پھوپھی زینب بھی تو انہی کی بیٹی ہیں۔ اس وقت دادی جان نے اپنے باپ کا خون دھویا تھا اور آج ہم شکل مصطفیٰ کا خون ان کی بیٹی پھوپھی زینب دھوئے۔ نواسہ رسول اپنے لخت جگر کی عجیب گفتگو سن کر حیران رہ گئے۔ فرمایا، بیٹا تمہارے ان نیک ارادوں پر میں قربان، مگر میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے نوجوان بیٹے کی لاش تڑپتی نہیں دیکھ سکتا۔ بیٹا پہلے مجھے جانے دو۔ شہزادہ علی اکبر نے عرض کی، ابا جان، اگر آپ کی آنکھیں جوان بیٹے کی لاش کو نہیں دیکھ سکتی تو 18 سال کا جوان بیٹا بھی اپنے بوڑھے باپ کے سر کو نیزے پر نہیں دیکھ سکتا۔ ابا حضور اجازت فرمائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز نانا جان اپنے دربار سے دھکا دے کر نکال دیں، دادی فاطمہ مجھے دیکھ کر منہ چھپا لیں، شیر خدا بزدلی کا تانا دے۔ آج اگر آپ نے مجھے حق و صداقت کی حفاظت کی خاطر شہید ہونے کی اجازت نہ دی تو ممکن ہے کل آئندہ آنے والی نسلیں آپ پر یہ الزام لگائیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی بہن کے بچوں کو تو شہید کروا دیا، اپنے بھائی حسن علیہ السلام کے بیٹے کو قربانی بھی دی، مگر جب اپنے لخت جگر کی باری آئی تو امام حسین علیہ السلام گھبرا گئے۔ سیدہ کے لال کی آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ فرمایا، بیٹے تمہیں اجازت دینے کا اختیار مجھے نہیں ہے، تمہاری پھوپھی زینب کو ہے، جس نے اپنے دنوں کا چین اور راتوں کی نیند حرام کر کے تمہیں پالا ہے۔ علی اکبر آگے بڑھے، پھوپھی زینب کے پاؤں پکڑ لیے، عرض کی، پھوپھی جان، میں جانتا ہوں آپ نے مجھے بڑی محنت سے پالا ہے، مگر آپ نے اپنے بچوں کو خوشی سے قربان کروا لیا اور ان کے لیے آپ نے اجازت بھی دے دی، مگر میرا کیا قصور ہے کہ مجھے اس مرتبہ شہادت سے محروم رکھا جا رہا ہے؟ خدا کے لیے میری بھی سفارش کر دیجئے۔ سیدہ نے کلیجہ تھام لیا اور فرمایا، علی اکبر، میں نے آج تک ایک لمحہ کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے تمہیں دور نہ کیا، مگر آج ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنی آنکھوں سے اوجل کس طرح کر ڈالوں؟ اتنا کہا اور ایک آہ ماری اور زہرا کی جائی بے ہوش ہو گئی۔ حضرت شہربانو پاس کھڑی تھی، بار بار اپنے دامن سے آنسو پونچھ رہی تھی۔ فرمایا، پھوپھی جان کے منہ پر اپنا منہ رکھ دو، تمہاری خوشبو سے ہوش میں آ جائے گی۔ عرض کی، امی جان، علی اکبر کا منہ اس قابل نہیں ہے کہ سیدہ پاک کے منہ پر رکھوں۔ پھر شہزادے نے اپنا سر پھوپھی کے قدموں میں رکھ دیا۔ سیدہ نے آنکھیں کھول دیں اور فرمایا، علی اکبر جاؤ بیٹا، مگر ایسے جانا کہ باطل کو حق پرستی کے معنی سمجھ آ جائیں اور لشکر یزید پر علی کی شجاعت کا راز کھل جائے۔ شہربانوں نے لباس بدلا۔ لباس کیا تھا؟ بھائی حسن کا پٹکا تھا، نانے مصطفیٰ علیہ السلام کا امامہ تھا اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی چادر تھی۔ امام علی مقام نے ہتھیار لگائے۔ ہتھیار کیا تھے؟ جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیزہ تھا، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان تھی، بابا علی المرتضیٰ شیر خدا کی تلوار تھی۔ ہاشمی شہزادہ جب اپنے جسم پر ہتھیار لگا کر اپنے بھائی امام زین العابدین کو آخری بار ملنے کے لیے خیمے میں گیا تو ایک حشر برپا ہو گیا۔ پاک دامن بیویوں کی چیخیں نکل گئیں، بی بی شہربانو بے ہوش ہو گئیں، امام پاک تڑپ گئے۔
گئے اور خیمے کے بانس بھی ہلنے لگے۔ حضرت امام زین العابدین فرش پر لیٹے ہوئے تھے۔ شیر خوار امام علی اصغر ایک ٹوٹے ہوئے جھولے میں پڑے ہوئے اپنی سوکھی ہوئی زبان نکال نکال کر پانی کی ایک ایک بوند کے لیے فریاد کر رہے تھے۔ علی اکبر بھائی عابد کے پاس گئے۔ عابد نے اٹھ کر گلے لگنے کی بہت کوشش کی مگر نکاہت کے سبب اٹھ نہ سکے۔ اٹھتے اور گرتے پڑتے، ایک بیمار تھے اور دوسرے 3 دن کے پیاسے تھے۔ بولے بھائی جان معاف کرنا، میں اٹھ نہیں سکتا۔ علی اکبر کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ خود ہی امام زین العابدین کے اوپر لیٹ گئے۔ دونوں بھائی دل کھول کر روئے۔ دونوں کا دل چاہتا تھا قیامت تک اسی طرح آپس میں لیٹے رہیں۔ اتنے میں عمر بن سعد پکار اٹھا کہ اہل بیت کی غیرت کہاں گئی؟ نواسہ رسول نے امام علی اکبر کو اٹھایا اور فرمایا بیٹا جاؤ، یزیدی لشکر ہماری غیرت کو للکار رہا ہے۔ عرض کی ابا جان جواب دے دو کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت ابھی زندہ ہے۔ امام علی اکبر حضرت امام زین العابدین کو چھوڑ کر اٹھے اور معصوم علی اصغر کے پاس گئے، جھولے کو جھلایا اور علی اصغر کو گود میں اٹھایا، سینے سے لگا کر رونے لگے۔ شیر خوار بچے نے اپنی سوکھی ہوئی زبان نکال کر دکھائی۔ امام علی اکبر علی کے شیر نے پشت پر ہاتھ رکھا۔ علی اکبر کی طبیعت سنبھل گئی۔ باپ نے اپنے 18 سال کے جوان بیٹے کو شہادت گاہ کی طرف بھیجنے کے لیے اپنے زانو دے کر گھوڑے پر سوار کرایا گیا۔ علی اکبر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ پاک کی طرف منہ کر کے رونے لگے۔ فرمایا بیٹا موت کے ڈر سے روتے ہو؟ کہا ابا جان نہیں، بہن سغرا کی یاد آ رہی ہے۔ میں اس سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ 1 مہینے بعد تجھے لے جاؤں گا، مگر افسوس کہ میں وہ وعدہ پورا نہیں کر سکا۔ وہ میری بہن میرا راہ دیکھتی ہوگی، میرا انتظار کرتی ہوگی اور وہ کہتی ہوگی کہ میرا بھائی مجھے لینے کے لیے ضرور آئے گا، اسے ابھی تک مجھے ملنے کی امید ہوگی۔ وہ لوگوں سے میرا پتہ پوچھتی ہوگی، مگر کیا خبر دشمنوں نے مہلت نہیں دی۔ سغرا کو لے آنے کا وعدہ کرنے والا بھائی اکبر آج ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے اور اب قیامت تک وہ میرے فراق میں روتی رہے گی۔ اور پھر مدینہ پاک کی طرف منہ کر کے فرمایا بہن سغرا مجھے معاف کر دینا، میں اپنا وعدہ پورا نہ کر سکا، اب تجھے حشر کے میدان میں نانا مصطفیٰ کے پہلو میں ملوں گا۔ ہاشمی شہزادہ گھوڑے کو چلنے کا حکم دینے ہی والا تھی، بہن سکینہ دوڑتی ہوئی آئی اور گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ علی اکبر نے پوچھا بہن سکینہ کیوں؟ جواب دیا بھائی جان، بھائی جب دلہا بن کر گھوڑے پر سوار ہوتا ہے تو بہنیں واگ پکڑتی ہیں اور بھائی بہنوں کو انعام بھی دیتے ہیں۔ بھیا تم بھی آج دلہا بن کر گھوڑے پر سوار ہوئے ہو، کچھ انعام تو دیتے جاؤ۔ امام علی اکبر کی آنکھوں سے آنسو کے چند قطرے بہن سکینہ کے دامن میں گرے۔ پوچھا بھائی جان یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ تمہارا انعام ہے۔ ہاشمی شہزادے کو میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار کھڑا دیکھ کر خیموں میں ایک حشر برپا ہو گیا۔ خیموں کے چاروں طرف سے یہ آواز آتی تھی مصطفیٰ تیرا علی اکبر جواں بیٹا، 18 سال نوخیز حیدر کا نشاں بیٹا، چلا میدان میں نانے کی شریعت کو بچانے کو اور اپنے خون سے وہ ایک چراغ حق جلانے کو۔ کہا حوروں نے دیکھو شاہ کے دل کا پارا ہے، فرشتوں نے کہا بس یہ تو قرآن کا سپارہ ہے۔ ابھی یہ دردناک منظر ختم نہیں ہوا تھا کہ لشکر یزید سے پھر آواز آئی حسین موت سے ڈر گئے ہو، اور پھر ہاشمی شہزادے کی صدائے نعرہ تکبیر سے فضائے کربلا گونج اٹھی۔ چہرے کی جلی سے میدان کربلا چمک اٹھا، زلفہائے عنبری سے کوفے کا میدان مہک گیا، رخ پر انور کی ضیاء سے خاک کربلا کے ذرے دمک اٹھے۔ حسن مرتضیٰ کی تصویر کے آگے فسق و فجور کی مورتیں تھر تھرا گئیں اور جمال مصطفیٰ کی تنویر کے آگے کفر و باطل کے بت گر پڑے۔ اور پھر یہ ہاشمی جوان یزید کے لشکر کے سامنے بڑے ہی جاہ و جلال کے ساتھ ڈٹ گیا اور فرمایا کہ علی اکبر ہے میرا نام، دادا مرتضیٰ میرا، حسین کا بیٹا ہوں، نانا مصطفیٰ میرا، ہم شکل مصطفیٰ کہتے ہیں مجھ کو سب جہاں والے، زمیں والے فلک والے مکان و لا مکان والے۔ سنو اے کوفیوں میں اہل بیت کا گداگر ہوں، میں کعبے کا پجاری ہوں، مدینے کا مسافر ہوں۔ عمر بن سعد نے علی اکبر کا یہ جاہ و جلال دیکھا تو نعرہ حق سنا تو بولا اے علی اکبر اپنی اٹھتی ہوئی جوانی پر ترس کھاؤ، اپنے آپ کو موت کے حوالے نہ کرو، مجھے بھی شبیہ مصطفیٰ سا دیکھ کر رحم آ گیا ہے، جاؤ اپنے باپ سے کہہ دو عمر بن سعد نے مجھے چھوڑ دیا ہے، اور یا ادھر آ جاؤ، پانی کے مشکیزے بھی ملیں گے، عیش و آرام بھی ملے گا، دنیا کی نعمت بھی ملے گی، چین و قرار بھی ملے گا، عزت و وقار بھی ملے گا، دولت و شوکت بھی ملے گی۔ عمر بن سعد کی اس گستاخی سے ہاشمی خون کھول گیا اور گرج کر امام علی اکبر بولے او دنیا کے بدلے اپنے دین کا سودا کرنے والے عمر بن سعد سن اور غور سے سن کہ تو اس عاشق رسول کا بیٹا ہے جس نے میدان احد میں ناموس اسلام کی حفاظت کی خاطر اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھوالی کے لیے پہلا تیر لشکر کفار پر چلایا تھا، اور تو ہے کہ تو نے دین کے باغ کو اجاڑنے اور چمنستان اہل بیت کو پامال کرنے کے لیے پہلا تیر حضرت امام حسین علیہ
علیہ السلام پر چلایا ہے تو پھر یہی ہے کہ تو ایک جنتی باپ کا جہنمی بیٹا ہے، لیکن اب بھی اگر تو اپنے نیک باپ کے نقش قدم پر چل کر ہمارے دامن کو تھام لے تو تیری یہ غلطی معاف ہو سکتی ہے، اور ہوش کر اور حق و باطل کی پہچان کر، اسلام و کفر کے فرق کو سمجھ اور امام حسین علیہ السلام اور وہ یزید میں امتیاز کر۔ اگر تیرا خیال ہے کہ تمہاری چمکتی ہوئی تلواروں میں دیکھ کر ہاشمی شہزادے کا سر باطل کے آگے جھک جائے گا تو یہ غلط ہے۔ اگر تیرا گمان ہے کہ پانی کے چند قطروں کی خاطر حیدر کرار کا پوتا یزید کی بیعت کر لے گا تو یہ بھی بکواس ہے، اور اے عمر بن سعد یاد رکھ، تو دنیا کے ساز و سامان کے عوض میری دولت دین و ایمان نہیں چھین سکتا، اور موت کا خوف دلا کر تو مجھے راہ حق سے نہیں ہٹا سکتا۔ اے کوفہ کے دغاباز انسانوں، اس جہان فانی کے چند روزہ شان و شوکت کی خاطر آخرت کی پر لطف زندگی کا سودا نہ کرو۔ یزید کے دربار سے عارضی عزت و دولت کی خواہش میں امام حسین علیہ السلام کے مقدس دامن کو نہ چھوڑو، اور سنو، میں تمہارے پاس پانی کی بھیک مانگنے کو نہیں آیا، رحم کی درخواست لے کر نہیں آیا، بلکہ دین و ایمان کی حفاظت کی خاطر لڑنے کے آیا ہوں، اور حق و صداقت کی رکھوالی کے لیے مرنے کو آیا ہوں۔ میں اپنے خون سے حق و اسلام کی پاک چادر سے کفر و باطل کے سیاہ داغ دھونے کو آیا ہوں۔ اب بھی سمجھ جاؤ، اب بھی وقت ہے، آؤ اور فسق و فجور کے اندھیروں سے نکل کر حق و ہدایت کی روشنی میں آ جاؤ، اور وحشت و بربریت کے گڑھوں سے نکل کر انسانیت اور آدمیت کے دامن کو تھام لو، کفر و باطل کے سمندر سے نکل کر حق و اسلام کے ساحل پر آ جاؤ، اور یزیدیت کے طوفانوں سے نکل کر حسینیت کے دامن میں پناہ لے لو۔ اب بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، خدا تمہیں معاف کر دے گا، اور اس کے بعد بھی اگر تم اس اپنے ظلم و ستم سے باز نہیں آتے تو پھر آؤ اور ہاشمی تلوار کے جوہر دیکھو۔ شہزادہ علی اکبر کی اس ایمان افروز تقریر نے کوفیوں کے دل دہلا دیے، اور حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ عمر بن سعد خود گھبرا گیا، کسی کو سامنے آنے کی ہمت نہ ہوئی۔ جب کوئی بھی مقابلے میں آنے کی جرت نہ کر سکا، شہزادہ علی اکبر خود ہی لشکر یزید پر حملہ آور ہو گئے۔ ایک وار سے کئی یزیدی قتل کرنے لگے، کبھی میسرہ کی طرف شیروں کی طرح لپکتے تو لاشوں کے ڈھیر لگا دیتے، کبھی میمنہ کی جانب عقابوں کی مانند جھپٹتے تو صفیں الٹ دیتے، اور کبھی لشکر پر بجلی کی صورت میں چمکتے تو یزیدیوں کو خاکستر کرتے ہوئے آگے نکل جاتے۔ امام علی اکبر بظاہر دیکھنے میں ایک ننھی کلی معلوم ہوتا ہے، طریقے جنگ دیکھو تو علی معلوم ہوتا ہے۔ گرم لو کے تھپیڑوں نے بدن کو جھلسا دیا اور پیاس کی شدت نے نڈھال کر دیا، تو لشکر یزید سے نکل کر اپنے باپ کے قدموں میں آئے اور عرض کی، ابا جان پانی۔ فرمایا، بیٹا پانی کہاں؟ بیٹا میں نے اپنی ساری زندگی میں تمہاری ہر خواہش کو پورا کیا، مگر آج تمہارا شفیق باپ تمہاری پانی کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا۔ بیٹا میری زبان اپنے منہ میں ڈال۔ امام علی اکبر نے زبان منہ میں لے کر چوسی تو جام کوثر کے مزے آ گئے۔ عرض کی، ابا حضور اگر میدان کارزار میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ فرمایا، بیٹا تمہارے عزم و استقلال پر قربان، تمہارے اس نرالے انداز جنگ پر آفری ہے۔ جاؤ اور عمر بن سعد کو علی کے خون کا جوش دکھا دو، کوفیوں کو شمشیر حیدری کے جوہر دکھا دو، جاؤ اور یزیدیت کو حسینیت کا راز بتا دو۔ تیغ حیدری لشکر یزید پر پھر سائے کا بن کر چلی، اور ایک ہی وار میں 12 یزیدی واصل جہنم کر گئی۔ بڑے بڑے بہادروں کے حوصلے ٹوٹ گئے، ہاشمی جوان کی تلوار کے آگے نامور شاہ سواروں کے دل چھوٹ گئے۔ عمر بن سعد نے طارق بن شیس سے کہا کہ بڑے شرم کی بات ہے کہ اہل بیت کا ایک جوان ہی ہم پر غالب آتا جا رہا ہے، تھوڑی سی مہلت اور دے دی گئی تو پھر ہم سب کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑے گا۔ جاؤ اور امام حسین علیہ السلام کے اس بیٹے اور یزید کے اس باغی کو قتل کر دو، اور اس کے انعام میں تمہیں ابن زیاد سے موصل کی حکومت دلوا دوں گا۔ طارق بن شیس نے جواب دیا، مجھے اندیشہ ہے کہ میں اولاد فاطمہ علیہ السلام کے اس فرزند کو قتل کر کے اپنی عاقبت خراب بھی کر لوں، اور تو بھی اپنے وعدے سے پھر جائے تو پھر نہ میری دنیا ہی رہے گی نہ میرا دین رہے گا۔ عمر بن سعد نے اس کو اپنی انگوٹھی دی، چنانچہ طارق بن شیس اپنے نیزے کو ہوا میں لہراتا ہوا سامنے آیا۔ ادھر بھی ہاشمی خون جوش میں تھا، اس نے آتے ہی نیزہ مارا، امام علی اکبر نے روک لیا، پھر اس کے سینے میں ایسا برچھا مارا کہ پار ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو کر گھوڑے سے نیچے گر پڑا۔ اپنے کمال ہوشیاری سے اپنے گھوڑے کو چاروں قدم اٹھایا اور اس کو رونت ڈالا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا عمر بن طارق اپنی فولادی تلوار کو فضا میں چمکاتا ہوا مقابلے میں آیا، مگر ہاشمی شہزادے نے اس کو سنبھلنے بھی نہ دیا اور دور سے ہی نیزہ مار کر ہلاک کر دیا۔ اور پھر طارق کا دوسرا بیٹا غضبناک ہو کر اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینے کے لیے میدان میں آیا۔ اس نے آتے ہی کئی وار امام علی اکبر پر کیے، مگر سب کے سب خالی گئے۔ شہزادے نے اس کی آنکھ میں نیزہ مارا، جس سے اس کی دائیں آنکھ نکل گئی۔ وہ ابھی آنکھ پر پٹی باندھ ہی رہا تھا کہ امام علی اکبر کی تلوار نے اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ ہاشمی جوان نے کوفیوں کے دل دہلا
دیے اور عمر بن سعد کانپ گیا۔ اس جرت و شجاعت پر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا خوش تھیں۔ اس انداز جنگ پر امام علی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حیران تھے۔ مصطفیٰ جھوم رہے تھے، روح فطرت مرحبا پکار اٹھی۔ تازہ دم ہونے کے لیے پھر میدان کارزار سے نکلے، پھر باپ کے پاؤں کو بوسہ دیا، عرض کی ابا جان پانی، فرمایا بیٹا حوض کوثر سے پیو۔ کہا بحضور خدا کی قسم آج اگر علی اکبر کو پانی کے قطرے کہیں سے مل جائیں تو کوفیوں کو باطل پرستی کا مزہ چکھا دوں، اور آج دنیا کو بتا جاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جب حق و اسلام کی حمایت کے لیے میدان میں نکلتے ہیں تو پھر ان کی تیغ براں اس وقت تک میان میں نہیں آتی جب تک وہ صفا ہستی سے کفر و باطل کا نام و نشان تک نہ مٹا دیں۔ فرمایا علی اکبر مجھے یقین ہے کہ تم یہ سب کچھ کر سکتے ہو مگر میں مجبور ہوں، اور بیٹا آسمان کی طرف دیکھو۔ امام علی اکبر نے دیکھا تو حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا دامن پھیلائے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ بازو کھولے اور نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آب کوثر کا جام لیے کھڑے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر آپ پھر لشکر یزید پر حملہ آور ہو گئے، اور یہ حملہ ایسا تھا کہ لشکر یزید کے پاؤں اکھڑ گئے، لاشوں پر لاشیں تڑپنے لگیں، سروں پر سر گرنے لگے، چاروں طرف قتل عام ہونے لگا۔ عمر بن سعد نے ایک مشہور شاہ سوار محکم بن طفیل بن نوفل کو 1000 بہادروں کا دستہ دے کر ہاشمی جوان کے مقابلے میں بھیجا، اور وہ آتے ہی پکارا کہ جانتے ہو میری شاہ سواری کی دھوم شام و عراق میں ہے۔ آپ نے فرمایا میری بھی جماعت کا چرچا زمین و افلاک میں ہے۔ پھر آپ نے تیغ حیدری کے وہ جوہر دکھائے کہ کوفیوں کی بہادروں کا یہ دستہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا، اور آپ لشکر کے اندر گھس گئے، اور آپ کی تلوار کے ایک وار سے کئی یزیدی خزاں کے پتوں کی طرح کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ ابن نمیر نے دھوکہ دے کر نیزہ مارا جو امام علی اکبر کے سینے سے پار ہو گیا۔ اب گھوڑے سے زمین پر تشریف لے آئے، گویا کہ 14ویں رات کا چاند تھا جو ڈوب گیا، اور چمنستان زہرا کا پھول تھا جو ٹوٹ گیا۔ عمر بن سعد نے پکارا حسین علیہ السلام اپنے جوان بیٹے کی لاش پہ لے جاؤ۔ سیدہ زینب نے آواز سنی تو خیمے سے نکل کر چل پڑی اور کہنے لگی اے میرے اکبر، اور لاش کی طرف دوڑی، اور امام پاک نے ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا بہن صبر کا وقت ہے، صبر کرو۔ نواسہ رسول اپنے بیٹے کی لاش پر پہنچے، دیکھا تو ظالم لاش پر گھوڑے دوڑا رہے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام ادھر ہوتے تو ادھر سے آواز آتی کہ ابا جان مجھے پکڑنا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام ادھر ہوتے تو ادھر سے آواز آتی کہ ابا جان مجھے پکڑنا۔ آپ اس طرف کو دوڑتے تو آواز دوسری طرف سے آتی کہ ابا جان مجھے سنبھالنا۔ آخرکار حضرت امام حسین علیہ السلام نے لشکر یزید کو للکارا تو وہ بھاگ گئے، اور آپ نے امام علی اکبر کی لاش کے ٹکڑے اکٹھے کیے، اپنی چادر میں باندھے، اٹھانے لگے تو لاش اٹھتی نہیں تھی۔ اٹھتی بھی کیوں کر؟ اس لیے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر کھیلنے والا حسین آج کربلا کے میدان میں اپنے بھانجوں اور اپنے بھتیجوں اور اپنے بھائیوں اور اپنے بیٹوں کی لاشیں ڈھو ڈھو کر تھک گیا تھا۔ فرمایا اکبر اٹھتے کیوں نہیں؟ لاش سے آواز آئی ابا جان ذرا ٹھہر جائیے۔ علی کرم اللہ تعالی وجہہ اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ ہاشمی شہزادے کی لاش خیمے میں پڑی تھی، عابد بیمار فرش پر دھاڑے مار رہا تھا، معصوم مریض کر جھولے میں تڑپ رہے تھے، بیوی شہر بانو آہیں بھر رہی تھی۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا لاش سے لپٹ گئیں۔ ہوش آیا تو لاش کو جھولی میں لے کر خون آلودہ زلفوں کو چوما اور فریاد دی کہ وفادار بھتیجا بولتے سہی وے میں چملاں زلف زنجیر تیری، مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے، اکبر بھولنی نہیں تصویر تیری۔ پھر امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی لاش کو گود میں اٹھایا، آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں بہہ رہی تھیں۔ امام علی اکبر کی لاش کو خود ہی اٹھایا، اس لیے کہ مردوں میں سے کوئی بھی اور نہیں تھا اکبر کی لاش کو سید کے ساتھ اٹھواتا۔ تمام کے تمام حق و صداقت کی سربلندی کی خاطر قربان ہو چکے تھے، اور ایک ایک کر کے شریعت محمدیہ، اسلام اور خلافت الہیہ کی حفاظت کے لیے شہادت پا چکے تھے، اور تمام ستارے ڈوب چکے تھے، اور وہ تمام پھول ٹوٹ چکے تھے۔ عابد بیمار تھا اور اصغر شیر خوار، پھر ساتھ جاتا بھی تو کون؟ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے قبر کھودی اور اپنے لخت جگر کی لاش کو بڑے ہی صبر و سکون کے ساتھ دفن کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔